الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم بھائیوں، مختصر سی حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے بعد، پیارے بھائیوں، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو میرے جیسا ایک طالب علم آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے، پیارے بھائیوں، میرا آج چند باتیں کرنے کا جو پروگرام ہے جمعے کے خطبے کے سلسلے میں، وہ والدین کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب بھائیوں کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دو ولی نصیب فرمائے ہیں، کاش ہمیں ان کی قدر ہو جائے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے والدین دنیا کے اندر حیات ہیں، محترم بھائیوں، اور جن سے یہ نعمت چھن چکی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے دنیا سے چلے گئے ہیں، تو پیارے بھائیوں، ان کے حق میں ہمیں دعائے استغفار کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے مقدس کلام مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 ہے۔ اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ محترم بھائیوں، یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ ہر مذہب کے اندر، چاہے وہ یہود و نصارہ ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، یا دنیا کا سابی مجوسی کوئی بھی مذہب ہے، پیارے بھائیوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین اسلام میں رب العالمین نے کچھ اپنے حقوق رکھے ہیں اور کچھ اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک وحی جلی ہے جو قرآن پاک کی صورت میں، جس کے 30 پارے 114 صورتیں اور 6666 آیات کریمہ ہیں۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں، محترم بھائیوں، وہ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث پاک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو آنا اوتیت القرآن و مثلہ ماہو، میں جس طرح قرآن مجید ایک وحی جلی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، ایسے ہی محترم بھائیوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر رب العالمین نے اس کلام مجید کی تفسیر نازل فرمائی، تو پیارے بھائیوں، اسے لغوی طور پر حدیث کہا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر قرآن پاک میں بھی جو قرآن اور حدیث کے متعلق الفاظ آئے ہیں، اس میں بھی رب العالمین یہی ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے لوگو، اس حدیث کے بعد کس چیز پر تم ایمان لاؤ گے؟ تو جس طرح قرآن پاک کو بھی لغوی طور پر لغت کہتے ہیں پیارے بھائیوں اہل زبان کو، اور شرعی طور پر حدیث کہا جاتا ہے قرآن حدیث کو، اور حدیث پاک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو الفاظ مبارک نکلے ان کو حدیث کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیات قرآنیہ نازل ہوئیں، ان آیات قرآنیہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم بھائیوں، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا موقع پر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے فرمایا لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ آج جو شخص موجود ہے وہ بھی جان لے اور جو نہیں موجود اس پر پیغام پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ یہ صرف پیارے بھائیوں علماء اکرام کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر آدمی جس کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ بھی یاد ہے یا حدیث پاک کی ایک بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے، پیارے بھائیوں حدیث پاک ہے بلغوا انی ولو آیا، اے لوگوں میری حدیث میرا قرآن پاک کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دیا ہے اس پیغام کو پہنچانا ہر امتی پر بھی لازم ہے، چاہے وہ ایک ہی حدیث کسی کو یاد ہے اس کو آگے ڈیلیور کرنا، اس کو آگے پہنچانا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور عمل کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم جناب حضرت عمر فاروق اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، لوگوں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی برکت سے جو قومیں قرآن پاک کے پر عمل کرتی رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتی رہیں گی تو فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکت سے قوموں کو عزتیں بھی نصیب فرماتے ہیں، اور جو قوم اس قرآن پاک کو چھوڑ دے گی اس اللہ کی ابدی پیغام کو اس لازوال پیغام کو جو قوم عمل نہیں کرے گی تو پیارے بھائیوں وہ ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں گر جائے۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہے۔ محترم بھائیوں اصل میرا جو موضوع ہے وہ والدین کے متعلق، یہ تھوڑی سی ضمناً کوئی ایسی باتیں جو قرآن حکمت سے خالی نہیں ہوتی، محترم بھائیوں یہ تھوڑا سا موضوع کے لحاظ سے یا دین اسلام کے پیغام کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ضمناً آ جاتی ہیں، لیکن جو تفصیلاً میرا موضوع ہے آج کا وہ والدین کے متعلق ہے۔ تو چونکہ میرا پہلا آپ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوا ہے، حکیم صاحب نے مجھے پیغام دیا، مجھے دعوت دی، تو میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس لحاظ سے آپ تو بڑے بڑے علماء کو سنتے ہیں، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میرے بیان کے اندر میرے کلام کے اندر تو میں چونکہ آپ سے ابھی کھل کے مخاطب نہیں ہوا، میں یہ آپ کے قریب ایک مسجد ہے فاطمۃ الزہرا، وہاں پہ میں تقریباً 7-8 سال سے آ رہا ہوں، تو وہاں مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ تو مجھے بھی امید ہے آپ لوگوں سے بھی کہ انشاءاللہ اگر آپ نے موقع دیا مجھے گفتگو کرنے کا، بات کرنے کا، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی کھل کے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں والدین کی اطاعت کے سلسلے میں والدین کی حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح فرمان میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالد، جس کا معنی یہ ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1899 پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں 99۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ پیارے بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ وعید بھی ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کو راضی نہ کر سکا۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے بھائیوں تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا، ان کو اپنی زندگی میں پایا، یعنی اس کی زندگی میں دونوں موجود تھے، جس طرح قرآن پاک میں بھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا بھی معنی اور مفہوم یہی ہے کہ والدین کو راضی کرنا۔ پیارے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد اور شرک کی مذمت کے بعد اگر اس بات کو اتنا درجہ دیا ہے
کہ فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بھائیو، یہ ایسی نعمت ہے جو ایک دفعہ چھن جائے تو بعد میں دوبارہ نہیں ملے گی۔ دنیا کی ہر چیز آپ پیسے کے ساتھ محترم بھائیوں خرید سکتے ہیں، لیکن والدین وہ اللہ کی نعمت ہیں کہ جن کے آپ قیمتاً پوری دنیا کی دولت بھی اگر خرچ کریں تو دوبارہ آپ کسی شخص کو باپ کا درجہ نہیں دے سکتے، نہ ہی ماں کا درجہ۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، یہ بات مجھے ارشاد فرمائیے کہ دنیا میں جتنے انسانوں کے حقوق ہیں ان میں میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم بھائیوں ارشاد فرمایا اموں کا۔ وہ دوبارہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، پھر فرمایا اموں کا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے پوچھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اموں کا۔ محترم بھائیوں وہ بڑے پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کے بعد، یعنی وہ حیران ہوئے کہ اتنا زیادہ درجہ۔ چوتھی مرتبہ پھر ارشاد فرمایا ابی کا۔ اس کی وجہ یہ ہے محترم بھائیوں، مفسرین نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ عورت چونکہ اس کے 4 روپ ہیں، سب سے پہلے ماں، پھر بہن، پھر بیوی اور چوتھے نمبر پر بیٹی۔ ایسے ہی پیارے بھائیوں مرد کے بھی 4 روپ ہیں، پہلے باپ، پھر بھائی، پھر خاوند اور پھر بیٹا۔ تو پیارے بھائیوں ہر لحاظ سے اللہ رب العالمین کا جو دین اسلام، جس کے ہمارے قائد امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو فرمایا سب سے زیادہ 3 حق، یعنی 75% جو حق ہے انسان کے اوپر وہ اپنی ماں یعنی والدہ محترمہ کا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ کا، اور ایسے ہی فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، لوگو جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور حدیث پاک میں باپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگو باپ وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے کہ چاہے تو تم اس کو اپنی عبادت کے لیے، تو اپنی نجات کے لیے کھول لو، اور چاہے پھر اپنی جو ناعملی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے ہم اس کو ضائع کر لیں۔ تو پیارے بھائیوں ہمیں ہر طرح ہر موقع پر احادیث رسول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں وہ نہ ہو کہ پیارے بھائیوں وہ وقت آ جائے کہ ہم بعد میں کہیں کہ اللہ ہمیں پھر موقع دے، اور ہم دنیا میں ہمیں دوبارہ موقع دیا جائے اور اب ہم غلطی نہیں کریں گے۔ لیکن پیارے بھائیوں یہ جو ہمیں موقع ملا ہے، یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت نصیب فرمایا ہے، وہ یہ بڑا مختصر سا وقت ہے، اور اس وقت کی قدر کیجئے۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں گے تو جو پیارے بھائیوں ہم عمل کریں گے اسی کا ہمیں صلہ ملے گا۔ اس کی بارے میں قرآن پاک میں رب العالمین کا واضح فرمان ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ لوگوں انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کے لیے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ باقی رہا معاملہ رزق کا، تو رزق کے معاملے میں تو اللہ رب العالمین نے بڑا واضح فرمان الہی ہے وَتَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ پیارے بھائیوں رزق جو ہے وہ محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ نہیں ملتا، بلکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو چاہے، اور فرمایا اِنَّ اللَّهَ تَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ وَيَقْدِرُ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ایک لمٹ کے اندر رکھتے ہیں، ایک محدود ٹائم یعنی رزق کے لحاظ سے۔ تو پیارے بھائیوں یہ بھی ایک نظام قدرت ہے۔ اگر ہر آدمی صاحب حیثیت ہوتا تو کوئی آدمی کسی دوسرے کی بات کو نہ مانتا، لیکن اسلام نے ہمیں ایک واضح سسٹم دیا ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے تو پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہماری مکمل رہنمائی فرمائیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا والدین کے متعلق مزید کچھ جو حدیثیں آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے
والدین کی اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ہمیں نصیب فرمائے ہیں ان کے متعلق آیات قرآنیہ جو مختلف صورتوں میں، ویسے تو بہت سے قرآن پاک کے مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے والدین کے متعلق بیان فرمایا ہے، لیکن کچھ جو واضح صورتیں ہیں جن کے اندر رب العالمین نے ہمیں پیغام دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، پیارے بھائیوں وہ سماعت فرمائیں۔ اب جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ، اور شرک کیا ہے پیارے بھائیوں؟ شرک اللہ تعالیٰ کے ذات، اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو بھی ویسا ہی ماننا جس طرح رب العالمین کی صفات ہے۔ تو پیارے بھائیوں رب العالمین نے ہر گناہ کی مذمت بیان فرمائی ہے، ایسے ہی جو سب سے بڑا ظلم ہے قرآن پاک میں شرک کو بھی ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا، تو فرمایا کہ شرک سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ لوگوں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے پیارے بھائیوں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو توبہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے۔ یہ واضح فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ بعض ایسے گناہ ہیں صغیرہ اور کبیرہ، لیکن جو شرک ہے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا کے اندر پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا واضح کبیرہ گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دی ہے کہ جب تک آپ میرے سامنے پکی اور سچی توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں معافی نہیں عطا فرمائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک کی لعنت سے محفوظ فرمائے اور توحید کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمائے، اور ساتھ ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جن کے دونوں زندہ ہے۔ والدین تثنیہ کا صیغہ ہے پیارے بھائیوں، یعنی والد اور والدہ، اور جب دو آتے ہیں تو پھر دین کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایسے ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا تھا، قرآن پاک میں فرمان ہے باری تعالیٰ ہے وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، چونکہ ان کے والدین دونوں تھے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِهِ، کہ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔ پیارے بھائیوں چونکہ آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو محترم بھائیوں کہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اس طرح بیان فرمائی، فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، تو پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ بغیر باپ کے بھی ان کو پیدا فرمائے۔ کچھ لوگ ہمارے بڑے اہل علم بھی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کہ وہ بھٹک گئے، وہ کہنے لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا فرمائے، کہ بے شک ظاہری طور پہ دنیا کا جو قاعدہ اور کلیہ ہے کہ والدین انسان کے اس دنیا میں آنے کا واضح باعث ہے، لیکن پیارے بھائیوں یہ بھی تو فرمانے باری تعالیٰ ہے، رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لفظ کن ارشاد فرماتے ہیں، وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اس سلسلے کی دوسری آیت کریمہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، یہ سورہ انعام کی آیت مبارکہ ہے 151 نمبر۔ کہہ دو کہ میں آؤ تمہیں بتاؤں، تمہیں بتا دوں کہ کون کون سے گناہ ہیں
کون کون سی جو احکامات ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر منع فرما دیا۔ جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں وَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو چیز، جو فرمان، جو اپنی حدیث اللہ کے رسول تمہیں بیان فرمائیں پیارے بھائیوں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں، اسلام پیارے بھائیوں دین ہی نیکی کو ماننے کا اور برائی سے بچنے کا۔ میں وَمَا نَهَاكُمْ عَنْكُمْ فَانْتَهُوا، جس چیز سے میرے پیغمبر تمہیں منع فرمائے اس چیز سے رک جانا، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پیارے بھائیوں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر وہ جو احکامات نازل فرمائے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جو ہماری زندگی کا، پوری زندگی کا ضابطہ ہے یار۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو قرآن و حدیث سے باہر ہے، لیکن پیارے بھائیوں صرف اس کو ڈھونڈنے اور تلاش کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پیارے بھائیوں اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تو جو اہل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے علماء کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اب چونکہ پیارے بھائیوں انبیاء کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو اب ذمہ داری ہے پیارے بھائیوں انبیاء کے بعد، فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ہمیں پیارے بھائیوں انبیاء کرام کی وراثت کا اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے، اور ان کی جو جس طرح انہوں نے دعوت الہی کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے پہنچایا، پیارے بھائیوں پیسے کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں ان اجریہ الا علی اللہ، ہمارا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہم آپ سے اس کے عوض کوئی پیسے نہیں مانگتے، کوئی دولت نہیں مانگتے، کوئی دنیا کی عہدے اور عزت نہیں مانگتے۔ پیارے بھائیوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکین، وہ بڑے بڑے جو ان کے چوہدری تھے، وہ آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے بھائیوں ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو مختصر، یہ سب سے مختصر ترین درود ہے، درود پاک ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر پیارے بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم چاہے خاموشی کے ساتھ یعنی سری طور پر بھی ادا کریں، یہ ضرور کہا کریں۔ اور جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہابی جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے، پیارے بھائیوں ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام نہیں کرتا، پیارے بھائیوں وہ ایمان سے خارج۔ ہم جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کے برابر، پیارے بھائیوں وہ درجات کی بات ہے۔ جس طرح ایک ہوتا ہے جنس کے لحاظ سے، ایک ہوتا ہے مقام کے لحاظ سے، اور ہمارا ایمان ہے کہ جنس کے لحاظ سے آقا علیہ السلام بشر ہیں، لیکن مقام کے لحاظ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعدت خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پیارے بھائیوں کائنات میں اگر اللہ رب العالمین کے بعد کوئی ہستی ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت کے لحاظ سے محترم بھائیوں اللہ پاک کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی رسالت کے معاملے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی ہم نبی کی بھی وہ حیثیت نہیں جو ہم نے آج مختلف آئمہ کرام کو دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ کوئی ایسا مرتبہ بنانے کی یا کہنے کی جسارت نہیں ہم کر سکتے کہ جس طرح تیسرا پارہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ میرے انبیاء ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کو بعض پر میں نے بعض کو فضیلت دی۔ تو پیارے بھائیوں یہ اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبے کی بات۔ رہی بات جنس کی تو جنس کے لحاظ سے اللہ فرماتے ہیں جس طرح ہم کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ و رسولہ، کہ محمد، جس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ پیارے بھائیوں، مکہ کے جو لوگ تھے وہ رسول نہیں مانتے تھے، عبد مانتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے کیا ہم رسول مانتے ہیں زبانی طور پہ، لیکن عملاً ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب پیارے بھائیوں یہ ہے، جس طرح شاعر فرماتے ہیں، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی اور کا قول و کردار، کہ اللہ کے نبی کی بات کے ہوتے ہوئے اس سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ابھی وہ اس وقت تو صحابی رسول تھے، تو فرماتے ہیں وہ تورات جو آسمانی کتاب ہے پیارے بھائیوں اس کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ تورات کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو فرمایا اے عمر، یہ یاد رکھو کہ میرے ہوتے ہوئے اور قرآن پاک کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کو ماننا، پیارے بھائیوں فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں تشریف لے آئیں اور وہ میری بات کے مطابق عمل نہ کریں تو پیارے بھائیوں ان کی بھی پھر نجات ممکن نہیں۔ یہاں تک حدیث رسول اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو انبیاء کو مبعوث فرمایا تھا تو پیارے بھائیوں کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو فرمایا قل یا ایھا الانس والجن انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے جنو انس میں تمہارے تمام کی طرف، تمام علاقوں کی طرف، تمام وقتوں کی طرف اور ابد سے لے کر آخر تک فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا جب اجلاس بلایا اور روحوں کا بھی اجلاس بلایا تھا، ان دونوں اجلاسوں کی جو رودات آپ نے قرآن پاک میں اکثر پڑھی ہوگی، پیارے بھائیوں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا وہ اپنی وحدانیت کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وعدہ لیا تھا۔ تو پیارے بھائیوں اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا 1,00,000 اتنا ہی سلسلہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے، جن میں چند اولو العزم رسول جن کے ساتھ لا الہ الا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نوح صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، ایسے ہی پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور سب سے جو آخر ترین اور آخر میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حبیب خدا جناب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ آئے سب سے آخر میں پیارے بھائیوں، لیکن اور مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اعزازات عطا فرمائے کہ جو کسی اور نبی کی قسمت میں نہیں ہوئے، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص دعا پیارے بھائیوں ارشاد فرمائی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا تھا اپنے رب سے؟ فرمایا رب زدنی علما، اے اللہ مجھے علم کی عظیم دولت عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے پیارے بھائیوں کو دولت کو، کوٹھی کو، بنگلے نہیں مانگے تھے، یہی کہا کہ اے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور ہمیں بھی جو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اسألک علما ورزقا طیبا وعملا متقبلا، 3 باتیں پیارے بھائیوں ارشاد فرمائی کہ لوگوں علم نافع، اے اللہ مجھے عمل قبول ہونے والا اور علم نافع و رزقا طیبا اور پاک روزی اے اللہ نصیب فرما۔ اللہ کے نبی چاہتے پیارے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو واضح پیکج دیا تھا کہ اگر آپ حکم فرمائیں میں احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتا ہوں، جتنا مرضی آپ خرچ کریں۔ لیکن پیارے بھائیوں ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو غریبوں کے نبی ہیں، جو مزدوروں کے نبی ہیں، جو عام امتیوں کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی تکبر اور بڑھائی کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غرباء کے درمیان، جس طرح قرآن پاک میں واضح آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ،
اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم تمہاری بات تبھی سنیں گے کہ اگر یہ جو تمہارے پاس غریب لوگ ہیں ان کو پرے کر دو، ہٹا دو۔ تو اللہ کے نبی نے جب وہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تشریف لائے تو تھوڑا سا پیارے بھائیوں ناگواری کا اظہار فرمایا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو پیارے بھائیوں یہ اتنی سی بات بھی پسند نہیں آئی۔ فرمایا میرے نبی یہ ایمان لائیں نہ لائیں مجھے ان کے ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن یہ جو آپ کے ساتھی ہیں جنہوں نے آپ کے ہر قول پر، آپ کے ہر فرمان پر، آپ کے پیچھے ہر موقع پر، اے میرے نبی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ان کو آپ نے پیچھے نہیں کرنا، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اے میرے محمد جنہوں نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ہر وہ فرمان ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں جو ماں باپ کے متعلق میرا جو اصل موضوع تھا، باتوں سے بات آگے نکل جاتی ہے، تو پیارے بھائیوں ماں باپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ وہ جو جنت ہے جس کو آپ پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر کے کوئی شخص حاصل کرنا چاہے تو پیارے بھائیوں وہ نہیں حاصل کرتا، حاصل نہیں کر سکتا، جس طرح فرمان نبوی ہے اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ پیارے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری دنیا کی دولت دے کر اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں تو پیارے بھائیوں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو کتنا بھی بڑا عہدیدار ہو، کتنا بھی بڑا صاحب حیثیت ہو، اس کی وہ حیثیت بندے کو اللہ کے عذاب سے پیارے بھائیوں پھر نہیں بچا سکے۔ لیکن فرمایا تین آنکھیں ایسی ہیں کہ جب انسان اللہ کے راستے میں کسی بارڈر پہ کسی جگہ پہ جب پہرا دیتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محترم بھائیوں، اور دوسرا وہ شخص کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ، پیارے بھائیوں دنیا کے سارے سمندر سارے دریا مل کے بھی اللہ کے عذاب کو نہیں بجھا سکتے، صرف ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی کتنی حیثیت ہے پیارے بھائیوں۔ لیکن فرمایا جو اللہ کے ڈر سے نکلا پھر اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اور تین خوش نصیب ایسے کہ جو باب ریاض الصالحین باب توبہ کے اندر وہ واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ان میں ایک ہی شخص کی بات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ایک وہ خوش نصیب تھا جو اپنے والدین کا بڑا فرما بردار تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک غار کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ تین آدمی پھنس گئے تو آپ تینوں نے سوچا کہ کوئی اپنا ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ اگر تو ہم نے واقعی وہ عمل، پیارے بھائیوں رضا الہی کی کتنی بڑی قیمت ہے اور کتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ آدمی ایک نے عورت کا واقعہ بیان کیا، ایک نے مزدوروں کا واقعہ، ضمناً میں صرف تھوڑی سی بات، اور تیسرے کا مفصل واقعہ بیان کروں گا۔ اس نے کہا یا باری تعالیٰ میرے والدین بھی تھے، میری بیوی اور بچے بھی تھے، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ کا پیالہ وہ پلا کے پھر میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو پیش کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ پھنس گئے اپنی طاقت اور کوشش کے مطابق انہوں نے بڑا کوشش کی لیکن وہ پتھر پیچھے نہیں ہٹا، تو پیارے بھائیوں نہ تو آج کے دور کے مطابق کرینیں تھیں، نہ کوئی جدید نظام تھا کہ ابھی واٹس ایپ کرو اور کہاں کا کہاں پیغام پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی جو حفاظت کا ذمہ لیا تھا، تو آپ محترم بھائیوں ابھی گواہ ہیں۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے
کہ آج بھی قرآن پاک مکمل حالت میں محفوظ ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی پیارے بھائیوں مکمل طور پر احادیث کی کتابوں کی صورت میں، تفاسیر کی صورت میں پیارے بھائیوں موجود ہیں، اور ان میں ایک ذرے کے برابر بھی باوجود مشرکین اور کافرین کے چاہنے کے بھی قرآن حدیث کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، جس طرح فرمان باری تعالیٰ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا میں اپنے دین کو پورا کر کے چھوڑوں گا چاہے مشرکین جتنا مرضی غصہ کر سکے۔ تو اس سلسلے میں پیارے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس نے اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ میں اپنے والدین کی یہ خدمت کرتا تھا، مولا کریم اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں اور میرا وہ عمل اگر خالصتاً اے میرے مالک تیری رضا کے لیے تھا تو مولا کریم ہمیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے مولا کریم نجات عطا فرما۔ محترم بھائیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی مثبت اور اتنی قیمت والی اور اتنی عزت والی بات ہے کہ رب کعبہ کی قسم کہ دنیا کا ہر چیز ختم ہو سکتی ہے، اگر وہ واقعی حدیث پاک ہے تو پیارے بھائیوں اس کو زوال دیا ہے۔ جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا میں نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ یہ جو چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں پیارے بھائیوں لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی اس کتاب کے حافظین، اس کو یاد کرنے والے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جو حرف بحرف 30 پارے 114 سورتیں اور 6666 آیات کریمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ان پیارے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ پیارے بھائیوں آج بھی قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نصیب فرمائیں تو پیارے بھائیوں آج بھی ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا پڑے گا، قرآن و سنت کے مطابق چلنا پڑے گا۔ پیارے بھائیوں مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ آج ہماری حالت مسلمانوں کی یہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ممالک اور کتنی ہماری حکومتیں، لیکن آج کافر ہم سے نہیں ڈرتے۔ وہ 313 تھے کہ جب نہ کسی کے پاس تلوار تھی نہ تیر تھا، لیکن تھا پیارے بھائیوں رب پہ ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تھا۔ صحابہ نے وہ کارنامے دکھائے کہ شاعر مجبور ہو کے بول پڑا، کہا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ پیارے پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی تشریف لائے تو جوتیوں والی جگہ پہ ابھی وہ کھڑے تھے تو فرمایا بیٹھ جاؤ، تو وہ صحابی وہیں پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ میں نے آپ کو نہیں کہا آپ آگے تشریف لائیں؟ وہ تو یہ ہے اتنا ڈرتے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اگر عمل نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ آسمان سے رب پتھروں کی بارش نہ نازل۔ پیارے بھائیوں پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جب تباہ کیا، ہمارے رسول اتنے رحیم تھے، اتنے شفیق ہمارے لیے، قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ فرمایا حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے لیے پیارے بھائیوں بڑے نرم دل تھے، اور آپ کی چاہت تھی کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ اللہ کے رسول جن کا کوئی گناہ نہیں پیارے بھائیوں، کوئی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ محترم بھائیوں اللہ رب العالمین سے جہنم کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ کبھی ہم نے بھی جہنم سے پناہ مانگی، کبھی ہم نے بھی اپنے عمل کی طرف غور کیا۔ وہ عظیم اللہ کے نبی کہ جن جیسا کوئی نبی کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، فرمایا میں نے وہ آپ کی طرف نبی، وہ عظیم الشان پیغمبر نازل آپ کی طرف بھیجے ہیں کہ فرمایا نہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، جن کا فرمان قرآن کے مطابق، قرآن پاک کی عملی تفسیر۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پیارے بھائیوں اگر سمجھ کے پڑھیں تو ہماری قسمت کے کیا کہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آج سے کچھ 2-4 ماہ کے بعد آنے والا ہے۔ محترم بھائیوں رمضان میں ہم بھاگ کے نمازیں ادا کرتے ہیں چند دنوں کے لیے، تو پیارے بھائیوں نمازیں صرف رمضان کے لیے نہیں ہیں، یہ تمام زندگی کے لیے،
اور 5 نمازیں مؤذن جب اذان دیتا ہے، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی کسی ایس پی کا فون آ جائے، کبھی کسی افسر کا فون آ جائے، ہم بھاگ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کا مؤذن پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اور فجر کی نماز میں جب مؤذن فرماتا ہے، مؤذن یہ حدیث رسول کے الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں آؤ نماز کی طرف، یہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو صحابی پھر تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول اب دعا کیجئے کہ ان بادلوں کو اللہ پیچھے لے جائے، کہیں جنگلوں کی طرف، کہیں پہاڑوں کی طرف، ہمیں اب اس بارش کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی، تو محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس بارش کو ہٹا دیا۔ محترم بھائیوں، بات تو جو موضوع میں نے آج کا منتخب کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اس سلسلے میں تو آپ سے باتیں کم ہوئیں، لیکن جو باتیں بھی میں نے کی ہیں پیارے بھائیوں، یہ حکمت سے اور دانائی سے خالی نہیں ہے۔ ابھی ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو چونکہ حکیم صاحب کا پیغام تھا کہ 1:25 پہ آپ نے خطبہ ختم کر دینا ہے، تو میرے تو ابھی دل کی حسرت پوری نہیں ہوئی، لیکن چونکہ ان کا حکم بھی ہے اور امیر کی بات ماننا یا جو منتظم ہو وہ لازمی ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم کا تقاضا بھی ہوتا ہے پیارے بھائیوں۔ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا تو رمضان میں یہ جمعے کے علاوہ، چونکہ جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کھل کر آپ سے باتیں کروں گا۔ آج کے لیے جو چند میں نے گزارشات کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آپ لوگوں کا آنا اس مسجد میں یا دیگر جو اللہ کے گھر ہیں، جس طرح فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو اللہ تعالیٰ ان گھروں کو مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَا اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جو آدمی ایک گھونسلے کے برابر، تو یہ تو پھر کافی اچھی بڑی خوبصورت مسجد ہے، بڑی پیاری مسجد ہے، بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو، بچے بوڑھے جو بھی یہاں تشریف فرمائے، اور ہو سکتا ہے کوئی خواتین بھی، اللہ تعالیٰ میری جو روحانی اور دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی مقبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی اجر سے محروم نہ رکھے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے پیارے بھائیوں تفصیلی گفتگو پھر کبھی کروں گا۔ اگر کوئی مجھ سے اچھا بیان ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اپنی اس کمی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔